نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مجھ سے انٹرنیٹ کی دنیا میں پوچھے جاتے ہیں کہ ان کے جواب دینا تھوڑا عجیب بھی محسوس ہوتا ہے، اور ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ کامل مشائخ کی کمی ہے، دنیا میں نہیں، لوگوں کی تلاش میں، یعنی لوگ کامل شیخ تلاش نہیں کر پاتے۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کا سوال اٹھتا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ شریف، سلسلہ قادریہ شریف، چشتیہ شریف اور سرودیہ شریف، ان کے بارے میں تو عجیب سوال کرتے ہیں۔ اکثر تو مشائخ کرام ہیں جو نقشبندی سلسلے کے خود کو شیخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا قادری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت سلسلہ نقشبندیہ شریف میں لطیفہ قلب اس جگہ پہ تصور کیا جاتا ہے، تو سلسلہ قادریہ میں لطیفہ قلب کہاں تصور کیا جائے گا؟ تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اول تو یہ سوال ہی ایک عجیب سوال ہے، تو اس کے جواب میں بھی ایک سوال کر دیا کرتا ہوں کہ حضور مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ ایلوپیتھی والوں کے نزدیک دل بائیں طرف سینے کے اندر ہوتا ہے، ہومیوپیتھک والوں کے نزدیک کہاں ہوتا ہے؟ آیوروید والوں کے نزدیک انسان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ طب نبوی کے مطابق انسان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ تو جی وہ تو سیم ہی جگہ ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی برین کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نیورو سرجن کے پاس جاؤ، نیورو فزیشین کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی کھوپڑی کے اندر ہے؟ ہومیوپیتھک والے کیا کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے اندر ہے؟ نہیں جی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی کھوپڑی کے اندر ہے۔ سو بھائی میرے، یہ ایک نظام ہے، اللہ رب الکریم نے یہ سلسلے اور یہ لطائف یہ سب انسان کے وجود میں رکھے ہیں، ان کی ایک حقیقت ہے۔ اب جو لوگ تو یہ سلسلے کی منازل کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا مشائخ ہیں، ان کو تو اس کا صحیح پتہ، مشائخ صحیح مشائخ کی بات کر رہا ہوں، اعزازی مشائخ کی بات نہیں کر رہا کہ عالم امر کس کو کہتے ہیں، عالم خلق کس کو کہتے ہیں۔ تو اب لطائف کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے اپنے وجود کے اندر موجود لطائف، یہ تو نشانات ہیں، یہ تو عالم مجاز ہے۔ ایک ہے حقیقت لطائف کی، جس طرح سلسلہ نقشبندیہ شریف کے اندر پہلے 11 مراقبات وقوف مراقبات ہیں، اس سے جو اگلے مراقبات ہیں وہ اصول مراقبات ہیں۔ وہ وقوف مراقبات کا مراد یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر موجودہ لطائف جو ہیں ان کے، اور پھر اصول مراقبات کا ہے کہ ان کے اصل کے مراقبات۔ تو یہ ایک نظام ہے، اللہ رب الکریم نے یہ پیدا فرمایا ہے۔ تو اب یہ بات کہنا کہ قادریہ شریف کے لطائف کہاں ہیں، یہ ایک بے وقوفانہ بات ہے۔ لطائف تو وہی ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر موجود ہیں۔ اب پچھلے 8 سے 10 دن کے اندر ہماری جو روٹین ہے وہ علم رمل، علم جفر کے اوپر بہت زیادہ چل رہی تھی، لیکن صوفیزم کے لحاظ سے جو سوالات بہت زیادہ آئے ہیں وہ ہے کہ لطیفہ قلب، اور ان کے اوپر ہم بات کریں اور ان چیزوں کے اوپر تھوڑا غور فرمائیں۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے گا، میں کوئی بہت اچھا ڈرائنگ بنانے والا نہیں ہوں، میری ڈی پی کے اوپر بھی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ انسان کے سینے کے نشان ہیں، جہاں سے اللہ نامولود کو خوراک بھی دیتا ہے۔ بات کو سمجھ جائیے گا۔ بائیں طرف یعنی الٹے طرف اس پستان کے نشان سے 2 انگلیاں نیچے، انگلیاں ایسے نہیں، ایسے رکھنی ہے، اس کے نیچے ایسے 2 انگلیاں رکھ لیں،
اب میرے پاس بورڈ چھوٹا ہے، لطیفہ قلب، دائیں جانب روح، پستان سے 2 انگلیاں اوپر، دائیں جانب لطیفہ خفی۔ یہاں تک میرے خیال میں سمجھ آ گیا میرے دوستوں کو، میرے بھائیوں کو۔ 4 لطائف کا میں نے ابھی تک آپ سے ذکر کیا، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ مقام سری اور مقام خفی۔ اب اخفا، لطیفہ اخفا، تھوڑی عرض کرتا چلوں، جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں لطیفہ نفسی، اور یہ کراؤن آپ کا ٹاپ، آپ کے دماغ کا ٹاپ، یہ دیکھیں یہ لطیفہ قالبی۔ یہ جو نیچے کا نظام ہے یہ عالم امر کے لطائف ہیں، یہ اوپر والے عالم خلق کے لطائف ہیں۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لطیفہ قلب، عالم امر کا لطیفہ ہے، رنگ اس کا زرد ہے، بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے ہے، حضرت آدم علیہ نبینا کا لطیفہ ہے، ان کے زیر قدم ہے۔ اگلی بات لطیفہ روح، سرخ رنگ ہے، عالم امر ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، عالم امر کا لطیفہ ہے۔ اگلے کی بات کریں، مقام سری، سفید رنگ ہے، عالم امر کا لطیفہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ منسوب ہے۔ اگلی بات کریں مقام خفی، مقام خفی سیاہ رنگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ مقام میں ان کے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب مقام اخفا، مقام اخفا سبز رنگ ہے، عالم امر کا لطیفہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے عالم امر کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اب عالم خلق کی بات کریں، عالم خلق میں لطیفہ نفسی، یہ خاک کی مانند ہے، خاک کی مانند ہے، عالم خلق کا یہ لطیفہ ہے، عالم خلق کا۔ یہ بھی جہاں سے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں سے ہمارے پیشانی کے بالوں کی جڑ ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے پیشانی سے بال شروع ہوتے ہیں، اب یہاں پہ یہ لطیفہ نفسی ہوتا ہے۔ اب اگلی بات قالب یا لطیفہ قالبی، قالبی آتش نما ہوتا ہے،
یہ وسط دماغ، یعنی کہ یہ اوپر کراؤن، یہ چینل، یہ بالکل کراؤن کے اوپر ہوتا ہے آپ کی، یہ بالکل کھوپڑی وسط دماغ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ابھی آتش نما لکھ دیا تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آتش نما ہی ہے، لیکن اب اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ 4 عناصر کا مجموعہ بتاتے ہیں۔ مشائخ کرام نے اس کو 4 عناصر کا مجموعہ بتایا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 عناصر کا مجموعہ ہے۔ میرے خیال میں لطائف کے اوپر بات میں نے مکمل کر دی۔ ہاں، لطائف تو سلسلہ نقشبندیہ شریف ہو، قادریہ شریف ہو، چشتیہ شریف ہو یا سہروردیہ شریف ہو، ایک ہی ہے۔ سلاسل کے اسباق مختلف ہیں، سلاسل کے اسباق مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں ذکر کے۔ اب اگلے سوال، عالم امر اور عالم خلق، ان میں فرق کیا ہے یا ان کا فرق بیان فرما دیں۔ اور دوسرا جو سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ہے، لطائف کے ذکر سے انسان کے اندر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ کیونکہ ایک بڑا جامع سوال ہے، لگ تو یہ ایسے رہے ہیں کہ بس ایک لمحے کے اندر ان کا جواب دے دیا جائے گا، لیکن یہ تفصیل سے سمجھانے والی بات ہے۔ اور یہ لطائف کے اوپر جو کام کرنا ہے یہ آپ کے شیخ کریں گے، یعنی جن سے آپ کی بیعت ہے وہ کریں گے۔ جب ذکر دیا جاتا ہے تو انگ انگ بولتا ہے کہ میرا وجود ذکر کر رہا ہے۔ بعض مشائخ کرام نے تو کتابوں میں یہ تحریر فرما دیا کہ یہ بکواس بات ہے کہ وجود ذکر کرتا ہے اور کان سنتے ہیں، لیکن میں اپنے تجربات بتاتا ہوں کہ یہ اللہ گواہ ہے کہ حقیقت بات ہے کہ جب انسان کا وجود، اس کا خون، اس کا انگ انگ ذکر کرتا ہے تو اس کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں کہ میرا ذکر کر رہا ہے، میرا دل ذکر کر رہا ہے، میرا وجود ذکر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پیر کی آواز آ جائے گی، اب ہر وجود کا، ہر باڈی کا جو احساسات ہیں، جو فیلنگز ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ کسی کو ان لطائف پہ چبھن محسوس ہوتی ہے، کسی کو میٹھا میٹھا اور ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، کسی کو وائبریشن محسوس ہوتی ہے، کسی کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے سے جو سوال کیے گئے، میرے خیال میں نے ان کا جواب دے دیا۔ عالم امر، عالم خلق، ان کی تفصیل اور لطائف کیسے کام کرتے ہیں، کہاں کہاں کن کن برائیوں پہ کام کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ اب اگلی بات اگلی ویڈیو کے اندر کی جائے، اور سلاسل کے اوپر جو نظام چلائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ بھی بڑا واضح ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔